اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم انا نبي الانبياء او كما قال النبي الكريم صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم طلباء کرام، عزیز دوستو، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 ستمبر یہ یوم ختم نبوت ہے۔ ختم نبوت رسول اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے، آپ کا کمال ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنکھ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا کیا، اور قرآن حکیم نے مختلف انبیاء علیہ السلام کی خوبیاں، ان کے کمالات اور مراتب کو بیان کیا ہے۔ جیسے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، ہم نے انہیں پرندوں کی بولی سکھائی اور انہیں ہر چیز عطا کی۔ اسی طرح سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے خوبی عطا فرمائی کہ النا لہ الحدید، لوہا ان کے ہاتھ پر نرم ہے، وہ اس سے اپنی مرضی سے ہر چیز بنا سکتے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ تمام علوم کے جامع بن کر آئے۔ یہ اسی طرح سے آپ سمجھ لیں انبیاء علیہ السلام اور حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کہ جس طرح انسانی جسم میں کان ہے، آنکھیں ہیں، زبان ہے، اور اس کے باقی اعضاء ہیں، اور ایک اس کا دماغ ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جسے دماغ دیا ہے، اس کے اعضاء اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ دماغ کی وجہ سے کان سنتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے، زبان چکھتی ہے، بولتی ہے۔ جسم کے اعضاء اور جوارح کردار ادا کرتے ہیں، اور جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے تو اس کی تاثیر پیدا ہوتی ہے کہ اب وہ چیزیں نہیں سن سکتی۔ لیکن اگر آنکھ نہ ہو، کسی کا کان نہ ہو، تو اس کے دماغ پر اس کا اثر نہیں پڑتا۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کمال اور خوبیاں عطا کی گئیں۔ ہر نبی کو کوئی ایک خوبی ملی ہے، 2 ملی ہیں، اور تو تنہا داری، آپ تمام خوبیوں میں اکیلے ہیں، یکتا ہیں۔ آپ نبوت میں خاتم النبیین ہیں کہ آپ پر نبوت کا اختتام ہوا۔ اسی طرح اخلاق میں آپ خاتم الاخلاق ہیں، آپ سے بڑا کوئی خلق کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ علم کے اعتبار سے آپ خاتم العلم ہیں کہ تمام علوم کا اختتام آپ پر ہے، کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی اوتیت الاولین والآخرین، مجھے اولین و آخرین کا علم عطا کیا گیا۔ تو گویا آپ علم کے اعتبار سے بھی خاتم ہیں۔ آپ نے اس ختم نبوت جو آپ کو عطا کی گئی، اور یہ جو آپ کو کمال عطا کیا گیا، یہ ایسا کمال ہے جو کسی اور نبی اور رسول کو نہیں ملا ہے۔ آپ نبیوں کے اختتام پر ہیں، آپ رسولوں کے اختتام پر ہیں، آپ کائنات کے آخری سسٹم کے اعتبار سے، آسمانوں سے نازل ہونے والی وحی کے اعتبار سے سب سے آخر میں آنے والے ہیں۔ تو آپ کے کمالات، اس نے کائنات کو گھیر رکھا ہے۔ جیسے سورج نکلتا ہے، دیوار روشن ہوتی ہے، چھت روشن ہوتا ہے، درخت روشن ہوتا ہے،
سڑک روشن ہوتی ہے، گھر روشن ہوتا ہے، فرش روشن ہوتا ہے، ہر چیز منور ہو جاتی ہے۔ یہ روشنی ان کی اپنی نہیں، یہ ان کے پاس عارضی ہے۔ سورج کی وجہ سے کائنات کی ساری چیزیں منور ہیں، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہی دیوار جو صبح روشن نظر آ رہی تھی اب کالی نظر آتی ہے، وہ درخت جو روشن نظر آ رہا تھا اب کالا نظر آتا ہے، وہ روڈ جو روشن نظر آ رہا تھا اب کالا نظر آتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ساری روشنیاں اور تمام قسم کی یہ چیزیں، سورج ان کو لے کر جب آتا ہے تو ان کو جو ہے نا وہ چھپا دیتا ہے، سب غروب ہو جاتی ہیں اس کے سامنے۔ تو جس طرح سورج کی اس روشنی نے ساری کائنات کو منور کیا ہے، اسی طرح نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان نے تمام مومنین کے ایمان کو منور کیا ہے۔ تو گویا اصل ایمان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس ایمان کی تازگی اور روشنی اور نورانیت وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے تمام مومنین کے ایمان نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ کتنا بڑا مرتبہ اور مقام عطا کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو۔ اب یہ ختم نبوت کا یہ جو سلسلہ ہے کہ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی ہادی نہیں، کوئی ایسا رہنما نہیں، اور اگر کوئی آئے گا وہ زندیق ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ ظالم ہوگا۔ تو گویا اب اللہ کے حبیب آپ آخری نبی بن کر، آخری رسول بن کر، آخری رہنما بن کر، آخری ہادی بن کر آپ دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب آپ کے بعد نہ نبوت کی ضرورت ہے، نہ رسالت کی ضرورت ہے کہ کوئی اور نبی اور رسول دنیا میں آئے اور وہ آ کر کوئی کردار ادا کرے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا، آپ کے ایمان کو قبول کرنا اور اس ایمان کے مطابق اپنی عملی زندگی بنانا، یہ ہم سب کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اگر ہم یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو گویا ہمارا ایمان ہی ضائع ہو گیا، ہمارا ایمان خراب ہو گیا۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ہم جو ہے اپنے ایمان کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے ملک میں، پوری دنیا میں اس وقت بہت سارے لوگ وہ ختم نبوت کے اعتبار سے وہ جو ہے ایسے سلسلے قائم کیے ہوئے ہیں جس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے محبین، انہیں چاہیے کہ وہ سمجھ اور عقل سے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ میں کندیا خانقاہ سراجیہ میں صاحبزادہ لالا عزیز احمد صاحب مدظ اللہ العالی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں مجلس تحفظ ختم نبوت کے ذمہ داران لوگ بھی موجود تھے، گفتگو چل رہی تھی۔ تو اس گفتگو میں یہ بات بھی سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے جذباتی ہو کر بہت بڑا نقصان اپنا کر لیا ہے کہ آپ نے جذباتی ہو کر کسی ایسے آدمی کے خلاف کوئی اقدام اٹھایا، ذاتی طور پر اس کے گھر کو برباد کر دیا یا اس طرح کا کوئی کام کیا، تو وہ یہاں سے نکل کر بیرون ملک گیا اور وہاں جا کر اس نے وہ ویڈیو دکھائی اور دکھا کر اس نے کہا کہ دیکھو یہاں محفوظ نہیں ہیں، یہ جتنے مرزائی ہیں یہ لوگ باہر جا کر انہوں نے یہ کام کیا کہ ہم محفوظ نہیں ہیں، ہماری جان محفوظ نہیں، ہمارا مال محفوظ نہیں، ہمیں پریشانی ہے، ہمیں یہاں تحفظ دیا جائے۔ اب ان کو وہاں جو ہے نیشنلٹی بھی مل جاتی ہے اور وسائل بھی ملتے ہیں، اور وہ وہاں اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کے بچے وہاں اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر وہ افسر بن کر آ کر یہاں ہمارے اوپر حکمرانیاں کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، جذباتیت کسی چیز کا حل نہیں ہوتا، قانونی حل کی طرف آنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ بھی جائے تو از خود کوئی آپ اس پر کردار ادا نہ کریں۔ حکومت ہے، سسٹم ہے، انتظامیہ ہے، آپ کے پاس پورے ملک میں ٹیمیں موجود ہیں، مجلس تحفظ ختم نبوت کی، ان کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
اور پھر کوئی مل بیٹھ کر کوئی پالیسی بنا کر ہم اس پر کام کر کے کہ ہم کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے وہ اور محفوظ ہو جائیں، تو انہیں اور محفوظ نہیں کرنا، باغیوں کو محفوظ نہیں کیا جاتا۔ یہ باغی ہیں اللہ کے، اور باغی ہیں اللہ کے رسول کے، باغی ہیں ہمارے قانون کے، تو اس قانون کے باغی کو پوری دنیا سزا دیتی ہے، قانون سزا دیتا ہے، عدالت سزا دیتی ہے۔ تو ہمیں ڈکلیئر یہ کرنا ہے کہ یہ باغی ہیں۔ جس طرح آپ اپنے ملک کے قانون کی بغاوت کرتے ہیں تو آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی جگہ نہیں ملتی، ٹھکانہ نہیں ملتا، کوئی آپ کو نہیں رکھتا۔ لیکن جب آپ اس اعتبار سے یہاں جاتے ہیں، دیکھیں جی میں جو ہے کسی دین پر عمل کر رہا ہوں اور یہ مجھے مارتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو اس طرح سے وہ وہاں پر اسے تحفظ مل رہا ہے، وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، انہیں وسائل معیشت مل گئے، انہیں اچھی تنخواہیں مل گئی، اچھی جاب مل گئی، تو ہماری جذباتی سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ہماری عقل سے، تدبیر سے ہم صحیح فیصلہ کر سکیں گے۔ اللہ جل جلالہ جو ہے ہمارے تمام اکابرین ان کو برکات و ترقیات نصیب فرمائے جو اس سلسلے میں محنت اور کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے مخدوم مکرم حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد صاحب نور اللہ مرقدہ، ہمارے پیر و مرشد، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اور منور فرمائے اور وسعتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ انہی دنوں میں ہمارے مخدوم حضرت مولانا صاحبزادہ خواجہ سعید احمد نور اللہ مرقدہ ان کا وصال بھی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ختم نبوت کے صدقے ان کی آخرت کی تمام منزلیں آسان فرمائے، اور خانقاہ سراجیہ جو دین کی خدمت میں پیش رہی ہے ہر جگہ پر، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اور اس کو دوام و بقا نصیب فرمائے، اور یہ سلسلہ خیر و فیض چلتا رہے تاکہ ہم دنیا میں بھی برکت اور کامیابیاں حاصل کریں، آخرت میں بھی کامیابیاں حاصل کریں، اور ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب مدد اللہ العلی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور برکتیں نصیب فرمائے، اور یہ سلسلہ خیر و فیض اسی طرح سے قائم رہے، باقی رہے، اس کو دوام ملے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں دین کو ہمارے ذریعے سے قوت اور طاقت نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔